بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ قرآن حکیم کو مضامین کے اعتبار سے سمجھنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جسے قرآن نے خود تصریف آیات کہا ہے، دی ریپیٹیشن آف دی ورسز آف دی ہولی قرآن، یعنی قرآن کی ایک موضوع کی تمام آیات کو اگر آپ ایک سٹنگ میں پڑھیں گے، ایک مجلس میں، تو قرآن کے اس میسج کی سمجھ آ جائے گی کہ اس موضوع کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ اولاد کے فرائض کیا ہیں۔ قرآن حکیم نے اولاد کو جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہ تمام آیات میں نے آپ سے پیش کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ والدین کے لیے کیا فرض ہے اولاد کے حوالے سے۔ ظاہر والدین پہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، ان کے بھی فرائض ہیں۔ تو قرآن حکیم نے والدین کو جو ہے وہ جہاں پہ والدین ظاہر اولاد کی پرورش کرتے ہیں، یہ ایک فطری جذبہ ہے، اس کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن والدین اور اولاد کا جو تعلق ہے یہ انسانی شرف ہے۔ اور یہاں قرآن نے یہ کہا ہے والدین کو کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو یہ 2 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت 151 6/151 میں، اور پھر 17/31 یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 31 میں۔ یہ بہت بڑا حکم ہے کہ اولاد کو جو ہے وہ مفلسی یا غربت کی وجہ سے، وسائل کم ہونے کی وجہ سے ان کو قتل نہ کرو۔ تو قتل سے مراد یہاں پہ جو بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے جو اسکالرز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اس سے ایک تو جان سے مار ڈالنا، ان کو قتل کر دینا، بچپن میں قتل کر دینا، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ان کو ذلیل کرنا، ان کو ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو آگے نہ بڑھنے دینا، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور پھر یہ ذمہ داری ہے والدین کی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگہبان ہے، اور جو نگہبان ہے، جس کی جو ذمہ داری اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو والدین اپنی اولاد کے نگہبان ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے اولاد کی پرورش میں ان کی جو ذمہ داریاں پوری کی ہیں یا نہیں۔ اور پرورش میں ان کو ظاہر جہاں پہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، کھانا پینا، ہر والدین اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں، لیکن ساتھ ان کی تعلیم و تربیت، اچھا انسان بنانا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن حکیم نے یہ بھی کہا ہے، جو مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہا ہے، کہ ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو رزق کی ذمہ داری یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ یعنی یہ سورہ انعام کی آیت 151 میں جہاں کہا گیا ہے نا کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ، کہ اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پہ ہے۔ اور اس کے بعد جو نظام بنتا ہے، جو مملکت کا سسٹم ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام سٹیزنز کی، شہریوں کی ضروریات کا خیال کرے۔ تو یہ سسٹم اس طرح سے جو ہے وہ عہدہ برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد والدین ظاہر اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، دن رات وہ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ بہت سے لوگ ناجائز ذرائع سے بھی کماتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ اولاد کی خاطر کوئی غلط کام نہ کرو۔ آپ نے غور کیا تھا، پچھلے ولاگ میں کہا تھا اولاد کو کہ اگر عدل کا معاملہ آ جائے تو والدین کے خلاف بھی گواہی جاتی ہے تو تم دو، وہاں پہ یہ خیال نہیں کرنا کہ میرے والدین ہیں، یہ گستاخی نہیں۔ اب یہی بات والدین کو کہی گئی کہ اولاد کی خاطر کوئی غلط کام نہ کرو، جو درست کام ہے وہی کرو، اور اگر غلط کام کرو گے اپنی اولاد کے لیے تو پھر وہ اولاد فتنہ بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا اولاد بھی فتنہ ہے، وہ آزمائش میں ڈال دیتی ہے، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ اب یہ 2 مرتبہ قرآن حکیم نے اس حوالے سے کہا ہے، یہ 8/28 اور 64/15، کہ اولاد کی خاطر غلط کام نہ کرو، بلکہ وہ تمہاری دشمن ہوتی ہے جب اس طرح کے جو معاملات آ جائیں۔ اور اس کے بعد پھر مشرکین کا ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، جس کا حوالہ سورہ الانعام کی آیت 137 ہے۔ غالباً کوئی دور ہوگا جس میں وہ دیوی دیوتاؤں پہ جا کے اپنی اولاد کو جو ہے وہ قربان کرتے ہوں گے، اس سے یہ بھی ہے۔ اور اسے کہا گیا کہ یہ بہت ہی نقصان دہ غلط عمل ہے، اور اس کی پھر ممانت کی گئی ہے کہ یہ غلط ہے۔
تو بنیادی طور پہ قرآن حکیم نے جو والدین پہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اور والدین کا فرض ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور ان کے لیے جو ہے وہ مواقع فراہم کرنا جس سے ان کی اچھی انسانی تربیت ہو، اچھے جو ہے وہ مومن مسلمان بنے، اچھے انسان بنے، لیکن ان کے لیے غلط کام نہ کرنا، ناجائز ذرائع سے دولت نہ کمانا، اور اگر وہ کیا جائے تو وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے اس ولاگ سے بھی ہمیں اس سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ اولاد کی جو جہاں پہ قرآن حکیم نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہاں والدین پہ بھی ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ توقع ہے کہ آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ قرآن فہمی کے اس سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔